حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان، اور دوسری حدیث میں ہے کہ پیغمبر کریم نے فرمایا المرأۃ عورۃ مستورۃ، عورت پوری چھپانے کی چیز ہے۔ مرأت کی معنی ہوتی ہے عورت، اور عورت کی معنی ہوتی ہے چھپے ہوئے اعضاء، جیسے انسان کا گھٹنے اور ناف کے بیچ کا حصہ مرد کے لیے یہ چھپانے کی جگہ ہے، تو اسی کا نام بھی عورت ہے۔ مانا جس طرح سے گھٹنے اور ناف کے بیچ کا حصہ مرد کے لیے ہر وقت چھپائے رکھنا ہے، اسی طرح سے عورت پوری کی پوری ہر وقت چھپائے رکھنے کی چیز ہے۔ یہاں تک کہ عورت کا جسم بھی چھپانے کا، عورت کے کپڑے، اترے ہوئے کپڑے وہ بھی چھپانے کے ہیں، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں۔ عورت کے کٹے ہوئے گرے ہوئے بال وہ بھی لوگوں سے چھپانے کے ہیں۔ عورت کی آواز چھپانے کی ہے، یہاں تک کہ قرآن پاک بھی عورت آواز سے تلاوت نہیں کر سکتی۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو خوبصورت کر کے دکھلاتا ہے۔ کوئی بھی عورت ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، حسین ہو، بیچاری ڈھیلی ڈھالی سادہ ہو، لیکن ہر حال میں جیسے ہی کہیں سے عورت کا نکلنا کسی کو محسوس ہو نا، تو ضرور پلیت نظروں کے ساتھ اس کو لوگ دیکھیں گے، اور شیطان اس کے دماغ میں ضرور ڈالے گا کہ بہت اچھی ہے، تو دیکھ تو لے، اس کے چہرے کو دیکھ، ہاتھوں کو دیکھ، پاؤں کو دیکھ، چال ڈھال کو دیکھ، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا استشرفها الشیطان، بڑا حسین کر کے شیطان اس کو پیش کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعهما شیطان، جہاں کہیں بھی مرد اور عورت اکیلے تنہائی میں سامنے آ جاتے ہیں تو شیطان بیچ میں ضرور آ جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عورت سامنے آ جائے، ویسے ہی گلی کے اندر بلڈنگوں کے سیڑھی میں آمنا سامنا ہو گیا، یا موبائل پر بات چیت میں آمنا سامنا ہو گیا، اور پھر شیطان بیچ میں آئے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی جوان مرد کسی جوان عورت کے سامنے آئے اور پھر قسم کھا کر کے کہیں کہ اللہ کی قسم ہمارے دل میں کوئی برا خیال نہیں آیا، تو بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، حضرت پیران پیر کی نظر کوئی خراب نہیں تھی، وہ انسان کی طبیعت کو، مزاج کو، شریعت کو جاننے، ہم سے زیادہ جاننے والے تھے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مرد ہو اور عورت ہو اور سامنے ہو اور برا خیال نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور بزرگوں نے اس کی مثال بالکل اسی طرح فرمائی ہے، جیسے آگ ہے اور اس کے پیٹرول ہے، اس کے سامنے آگ آئے اور آگ نہ لگے، پیٹرول نہ جلے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جوانی کی عورت ہو، جوانی کا مرد ہو اور آمنے سامنے ہو جائے اور برا ماحول نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسلام کو تباہ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی عورت ہی ہوتی ہے۔ سب سے پہلا امت کے اندر، انسانیت کے اندر جو قتل ہوا ہے وہ عورت کے چکر میں ہوا ہے۔ قابیل عاشق ہوا ایک عورت پر، وہ ابو اسی کا نکاح قابیل کے ساتھ نہیں کرانا چاہ رہا تھا، شریعت کی اجازت نہیں تھی، حابیل کے حصے میں تھی، لیکن اسی نے اسی عورت کے عشق میں آ کر کے ماں باپ کی نافرمانی بھی کی، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی توڑا، اور بھائی کو قتل بھی کیا، زنا بھی کی، اور پھر بھی یہ بے حیائی کا نسل بھی شروع ہوا، یہ عورت۔
اور اسی کا یعنی اس فتنے میں پڑنے کا بچاؤ کیا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی نظروں کو جھکا دو، مردوں کو حکم دو کہ نظروں کو جھکائیں، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور عورتوں کو کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو جھکا دیں۔ ایک تو نظر کا جھکانا، دوسرا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اپنی بیویوں سے، امہات المؤمنین سے کہہ دو، مسلمان عورتوں سے کہہ دو اپنے پر بڑی بڑی چادریں ڈالیں۔ اب یہ مختصر چند دلیلیں آپ کو بتلائیں، باقی کچھ مسائل اصل بتلانے ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ سوچنے کا بھی اختیار نہیں ہے کہ پردہ کیوں، بس اللہ کا حکم ختم۔ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً کسی صحابی کے ساتھ بات چیت ہوئی اور بتلایا کہ پیغمبر کریم نے فرمایا قیامت کے دن سورج اور چاند کو لپیٹ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ مقصد یہ تھا کہ اس کی گرمائش کی وجہ سے اور زیادہ گرم ہو جائے گا، جہنم کے اندر آگ بھڑکے گی۔ تو سوال کیا کہ انہوں نے کیا قصور کیا؟ اس نے فرمایا کہ تجھے میں اللہ کے نبی کی بات بتلا رہا ہوں تو اور تو اپنی طرف سے باتیں گھڑ رہا ہے۔ جب قرآن کی بات آ گئی، حدیث کی بات آ گئی، تو پھر آپ کو سوچنے کا حق نہیں ہے کہ کیوں۔ اگر حکمت سمجھ میں آتی ہے تو بھی بسم اللہ، نہیں آتی تو بھی ماننا، یہ اسی کو اسلام کہتے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب کا مطلب یہی ہے کہ غائبانہ، سمجھے نہ سمجھے بس ایمان لاؤ۔ تو جب اللہ کے نبی کو حکم ہے کہ اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں کہ پردہ کریں، سیدہ فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ زندگی بھر تو کسی کو اپنے اوپر نظر نہیں ڈالنے دی، لیکن مرنے کے ٹائم پر بھی وصیت کی کہ علی میری لاش رات کے ٹائم پر اٹھانا، میری میت پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ پیغمبر کریم نے پوچھا کہ فاطمہ بیٹی بتا تو صحیح عورت کے شان میں کون سی چیز اچھی ہے؟ فرمایا کہ اسی پر کسی کی نظر نہ پڑے، اسی کی کسی پر نظر نہ پڑے، یہ ہے عورت کی شان۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کتنی پیاری باتیں بتلائیں کہ عورت شان والی وہ ہے کہ اس کے جسم پر کسی کی نظر ہی نہ پڑے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، عورتیں باہر گھر سے نکلیں ہی نہ، گھر سے باہر نہ نکلیں سوائے کسی سخت مجبوری کے۔ سخت مجبوری ہے تو مکمل پردے میں ہو کر کے نکل سکتی ہیں۔ سخت مجبوری اسی کو بولتے ہیں جس کو نہ کرنے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہو، اسی کو بولتے ہیں سخت مجبوری۔ اگر نقصان نہیں ہے تو پھر مجبوری بھی نہیں ہے۔ باہر سے سامان کچھ لانا ہے اور کوئی بھی صورت نہیں ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ شوہر ہے، نہ ابا ہے، کوئی لانے والا نہیں ہے، ابھی بھی اس کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں دیکھا جائے گا کہ اگر سامان نہیں آیا تو نقصان ہو جائے گا کہ بچوں کا کھانے کا کیا ہوگا اور اس طرح کا۔ اگر نقصان یقینی ہے تو پھر نکلنے کی اجازت ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ باپردہ ہو کر نکلیں، نہیں تو اگر پردہ نہیں کیا بغیر مجبوری کے نکل گئیں تو اللہ رب العالمین نے اس کو جاہلیت اولا، پہلے زمانے کے کفر کی رسم قرار دیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہو سکتا۔ قرآن کو، اسلام کو ہم سے زیادہ صحابیات نے سمجھا تھا، امی عائشہ نے سمجھا تھا، پیغمبر کریم کے زمانے کی عورتوں نے سمجھا تھا۔ ان کی عادت یہ تھی کہ بڑی ایسی چادریں لپیٹ کر کے نکلتی تھیں کہ پتہ بھی نہیں لگتا تھا کہ جوان ہے یا بوڑھی، خوبصورت ہے یا سادہ۔ صرف ایک آنکھ ذرا سا کوئی جگہ نکالتی تھی جہاں سے باہر گلی نظر آئے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ آج کل تو برقعے میں فیشن ہے، خود مصیبت ہے کیا ہے۔
برقعے کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے جسم کو چھپانا، برقعے کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ یہاں چھپانے کی چیز برقع 3000 کا، 5000 کا، 10,000 کا، کیوں؟ فیشنی ہوگا تو لوگ دیکھیں گے نا۔ افسوس، کتنی بڑی غیرت کے خلاف بات ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو ایسا لباس لے کر کے دے رہا ہے کہ لوگ اسی کی طرف دیکھیں۔ حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی دارالعلوم کراچی کے استاد ہیں، بڑے استاذوں میں سے ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اصلاحی خطبات، اس کے بیانات ہیں اصلاحی خطبات کے نام سے، 10-15 جلدیں ہیں۔ اس میں لکھا ہے گلگت کا کوئی واقعہ ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ کچھ بندے جا رہے تھے قبرستان کے پاس سے، وہاں اس کو قبر سے چیخنے کی، چلانے کی آواز آئی، مجھے نکالو، مجھے نکالو، رونے کی آواز۔ یہ حیران ہو گئے اور قریب گئے قبر کے، واقعی یہ تو زندہ انسان کی آواز ہے، اس کو نظر انداز کر دیں یا پھر نکالنے کی کوشش کریں، کیا کریں؟ اجنبی تھے، پھر بستی میں گئے، لوگوں کو بتایا، لوگ آ گئے، آخر مل کر کے قبر کی کھدائی کی۔ جیسے ہی وہاں جو یہ لکڑیاں رکھتے ہیں پاٹیے، اس کے پاس جو پہنچے، ایک پاٹیا جیسے اوپر کیا تختہ، تو دیکھا کہ عورت ہے اور چلا رہی ہے اور بول رہی ہے کہ پہلے جاؤ کپڑے لے آؤ، پھر میں نکلوں گی۔ یہ جلدی سے گئے، گھر سے جا کر کپڑے لے آئے، اسی کو کپڑے دیے، اسی قبر کے اندر جلدی سے پہنے اور بھاگی۔ ان سے تیز بھاگ کر کے اپنے گھر میں گئی اور کمرے میں جا کر کنڈا لگا دیا۔ اور پھر یہ پیچھے سے قبر کھودنے والے بھی آ گئے، بھائی کہاں گیا یہ عورت، کہاں گئی؟ تو بتایا گھر والوں نے کہ کمرے میں چھپ گئی ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ دروازہ تو کھول۔ نہیں، میری شکل ایسی ہے، میرا حال ایسا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا، جو بندے مجھے دیکھنے کی ہمت کرتے ہیں وہ آ جائیں، پھر میں دروازہ کھولوں گی، ویسے نہیں کھولوں گی۔ آخر ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے 4 بندے اندر داخل ہوئے اور اس نے کنڈا کھولا، پورا اپنے اوپر کپڑے ڈالے ہوئے، اور اس نے بولا کہ میرا حال دیکھو، یہاں سے جیسے ہی سر سے دوپٹہ اتارا تو پورا یہ سر کے بال بھی اترے ہوئے، کھال بھی اتری ہوئی، اور ایسے اسی کو یعنی زخموں کو دیکھ کر کے یہ تڑپنے لگے۔ اور پھر اس نے بولا کہ یہ میرا ایک ایک بال نوچ نوچ کر کے اور فرشتوں نے نکالا ہے، اور ایسے انداز سے نکالا کہ وہ کھال بھی میری کٹی جا رہی تھی۔ کیوں؟ بولا کہ میں سر پر دوپٹہ نہیں رکھتی تھی، فیشن کرتی تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ سزا دی۔ پھر اسی نے تھوڑا سا اور نیچے کیا تو اس کے ہونٹ کٹے ہوئے، بہت ہی بد شکل دانت اس کے نظر آ رہے ہیں، جیسے آدمی دیکھ بھی نہ سکے۔ پھر اس نے بولا کہ میں ہونٹوں پر سرخی اور اس طرح سے میک اپ کر کے اجنبیوں کے سامنے پیش ہوتی تھی، اس وجہ سے یہ واقعہ یہ میرے سامنے آیا ہے۔ اور پھر ناخن اپنے دکھائے کہ میرے پاؤں کے اور ہاتھوں کے ناخن دیکھو، ان کے ساتھ کیا حال ہوا ہے، جہنم کے کینچیوں کے ساتھ آ کر کے میرے ناخنوں کو فرشتوں نے کاٹا ہے۔ اور یہ واقعہ کوئی کمزور ہوتا یا غلط ہوتا تو کم از کم اتنے بڑے بزرگ بیان نہ کرتے، اور کبھی کبھار اللہ رب العالمین ایسا دکھا بھی دیتے ہیں۔ جیسے انہوں نے دیکھا، دیکھ کر کے دہشت میں باہر نکلے، لوگوں کو بتایا، پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو وہ عورت مری ہوئی تھی۔ پھر صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو دکھانے کے لیے یہ واقعہ پیش کیا۔ تو اللہ کے واسطے اپنی بچیوں پر رحم کریں۔ خود پیغمبر کریم نے فرمایا کہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو جنت میں نہیں جائیں گی، لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا، خوشبو تک نہیں پا سکیں گی۔ کون سی ہوں گی؟ عاریات، کاسیات، عاریات، ممیلات، مائلات، رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی عورتیں ہوں گی جو جسم کے اوپر کپڑے ہونے کے باوجود ننگی ہوں گی، کپڑے ہیں لیکن ننگی ہیں۔ کیا مطلب؟ سیدھی سی بات ہے،
ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کپڑا ایسا پہنا ہے کہ جسم کی چال ڈھال نظر آ رہی ہے، جسم کے حجم نظر آ رہا ہے، اور کپڑے ہونے کے باوجود ننگی ہیں، فیشنی کپڑے پہن رہے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والے کپڑے پہن رہی ہیں، ممیلات مائلات، خود دوسروں کی طرف مائل ہوتی ہیں، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، چپل ایسی پہنیں گے کہ اس کے آواز سے لوگوں کو پتہ لگے کوئی بندہ جا رہا ہے، کوئی عورت جا رہی ہے۔ جبکہ صحابہ کرام کے زمانے میں عورتوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ ایسے چھپ چھپ کر کے چلتی تھیں کہ ساتھ والے کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ کوئی بندہ انسان جا رہا ہے۔ کبھی کبھار ان کے کپڑے دیوار کے ساتھ، کسی کونے کے ساتھ، کسی یعنی کانٹے کے ساتھ پھنس جاتے تھے، اتنا ناک سائڈ پر ہو کر کے چلتی تھیں۔ اور آج ہے اللہ معاف فرمائے کس طرح کی بے حیائی، اور یہ بے حیائی یہودیوں کی سازش ہے۔ عورتوں کو ننگا کرنا، عورتوں کو گھر سے باہر نکالنا، یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا جہاد کے لیے نکلو۔ ایک جماعت اللہ کے نبی کے ساتھ نکلی، سامنے سے بلعم باعور ایک ظالم تھا، ایک بہت بڑا، پہلے تو ولی تھا، بزرگ تھا۔ لوگ اس کے پاس آئے کہ ہمیں کوئی مشورہ دو، کیا کریں۔ اس نے بولا کہ اس نے ایک تو بد دعا کرنے کی کوشش کی، لیکن بد دعا لگی نہیں اللہ کے نبی کے خلاف۔ پھر اس ظالم نے مشورہ دیا، مشورہ یہ دیا کہ اپنے علاقے کی حسین عورتیں ان کو سامان بیچنے کی چیزیں دے کر کے اسی قافلے میں بھیج دو، لیکن ان کو بولنا اگر کوئی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے تو ان کو روکنا نہیں، اگر برائی ہو جائے پھر جلدی واپس آ جائے بس۔ اس ظالم بلعم کے مشورے پر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے ایک خوبصورت اور چند خوبصورت عورتوں کو بھیجا کہ جاؤ کوئی فروٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں اسی قافلے میں جا کر کے بیچو۔ وہاں جیسے ہی بیچنے لگے تو ظاہر قافلے کے اندر کھرے کھوٹے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، سارے تو نبی نہیں ہیں۔ تو کسی بندے نے کسی عورت کے ساتھ آنکھیں ملائیں اور اسی کے ساتھ برائی کر دی۔ جیسے برائی کی تو عورت جلدی واپس بھاگی، آ کر کے واپس بتایا کہ اس کے ساتھ برائی ہو گئی، تو انہوں نے بولا بس ابھی تسلی کرو، ابھی اسلام کو، نبی کو، مسلمانوں کو فتح نہیں ملے گی۔ اور یہی ہوا کہ اس قافلے کے اندر اتنی کمزوری آ گئی کہ وہ واپس ہونے پر مجبور ہو گئے۔ آج کے زمانے میں بھی عورتوں کو باہر نکالنے کا سبب ہی یہ ہے، اسلام کمزور ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، زنا زیادہ ہو جائے، حرام کے بچے زیادہ آ گئے۔ جب حرام کے بچے زیادہ آ گئے تو پھر غیرت کہاں سے رہے گی؟ اور یہ کام آج کے زمانے میں ہمارے ملک کے اندر وہی یہودیوں کا ایجنٹ کر رہا ہے، کبھی زمان پارک میں، کبھی کہاں۔ افسوس اس طرح کی ویڈیو باقاعدہ خود وائرل کر رہے ہیں اپنے آفیشیل پیج پر، عورتیں ناچ ناچ کر کے، اور لوگوں کو بول رہی ہیں کہ افسوس ہوتا ہے کہ ان عورتوں کے ناچنے پر مردوں کو جوش نہیں آ رہا، لعنت ہو اس ظالموں کے اوپر۔ اور اپنی شکلیں دکھا کر کے بتا رہی ہیں کہ ہم زمان پارک میں ہیں، آپ بھی آ جاؤ۔ وہاں سے باقاعدہ آڈیو ویڈیو لیک ہوئی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ عورتیں رات کو 2-2 بجے کے بعد بھی مردوں کے کیمپوں میں جا کر کے بیٹھتی ہیں۔ ابھی یہ ایک تو ہو رہا ہے، دوسرا اس کو پھیلایا جا رہا ہے کہ پورے ملک کے بے غیرت قسم کے لوگ یہاں آ جائیں۔ تو یہ وہی یہودیوں والا کام یہ کر رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا، قرآن حدیث کے دلائل کا، تجربے کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کے حکم کو ماننے میں خیر ہے، عورتوں کو محفوظ رکھو، اسی میں برکت ہے۔ ایک بزرگ ریل گاڑی میں سفر کر رہا تھا، اسی کو بولا کہ مولوی تم لوگوں نے یہ کیا شروع کیا ہے، پردہ پردہ پردہ۔ بزرگ اس کے شکل سے سمجھ گئے کہ یہ ویسے ہی سدھرنے والا نہیں ہے، کوئی جواب نہیں دیا، اسی کو بولا، بس نظر انداز کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی لیمو آیا، لیمو کاٹ کر کے اور اسی کو زبان پر لگایا، تھوڑا سا چاٹا، تھوڑا سا اس طرح سے آواز نکالی، 1 مرتبہ 2 مرتبہ تو اس کو جلن ہوئی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب یہ کیا کر رہا ہے، کھا لو یا چھوڑ دو نا۔ بولا بھائی منہ میرا، لیمو میرا، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ بولا نہیں، یہ چیز ایسی ہے کہ اگر یہ منہ میں آئے تو از خود منہ پانی کرتا ہے،
تو حضرت نے فرمایا کہ اسلام نے جو عورت کے اوپر پابندی لگائی وہ اسی وجہ سے از خود گندے آدمی کے منہ میں پانی آتا ہے۔ بات بھی عورت کو اگر کرنی پڑے تو سخت لہجے میں کرنی ہے، قرآن پاک کا حکم ہے۔ عورت اگر فون پر بھی، ایک تو مرد کی فون عورت کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، مرد کی فون ہے عورت اٹھائے، کوئی بھی فون کر رہا ہے جائز نہیں ہے۔ اگر بالفرض کوئی غلطی سے اٹھا لیا تو بھی نرمی سے جواب نہ دے، گھر میں نہیں ہے، کہیں چلا گیا ہوا ہے، نہیں بھائی نہیں ہے، بس آگے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کون ہو کیا ہو، السلام علیکم وعلیکم السلام، کہاں سے بات کر رہے ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں عجیب واقعہ آپ کو بتاؤں، بس کسی علاقے کا ہے، علاقے کا بھی نام نہیں بتاتا۔ ایک آدمی دیندار نیک آدمی، وہ اپنے گھر میں آ کر کے اپنے دیندار دوستوں کی باتیں کرتا تھا کہ میرا دوست ہے، میں اس سے یہ پوچھتا ہوں یہ پوچھتا ہوں، اس طرح سے گھر میں جا کر کے اپنے بہن بھائیوں کے سامنے باتیں کرتا کہ بڑا نیک ہے یہ وہ۔ اگر بار بار جو گھر کی اس کی بہن نے یہ اس کی تعریف سنی تو اس بہن کے خیال میں آیا میں دیکھوں بھلا یہ اس کا دوست کیسا ہے، کون سا ہے، سچا واقعہ ہے۔ آخر اسی نے نام تو بار بار سنتی تھی نا، ایک ٹائم پر چھپ کر کے بھائی کے موبائل میں اسی کا نام چیک کیا، نام ملا، نمبر اسی سے نکال لیا، پھر کسی ٹائم پر اسی کو فون کیا دوست کو، اور وہ واقعی دینداری کی وجہ سے اسی کو لفٹ نہیں کرا رہا تھا۔ آخر اس نے بار بار میسج کیا بھائی مجھے مسئلہ پوچھنا ہے، یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، اسی طریقے سے اس کو بیوقوف بنایا اور اسی کو رابطہ شروع ہوا۔ رابطہ شروع ہونے کے بعد پھر لڑکی نے خود بولا کہ میرے بھائی کے دوست کے ساتھ شادی کرا دو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں کہیں اور شادی نہیں کروں گی۔ اور اس کے بعد پھر حیران ہو گئے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اتنی بے حیائی صرف اس کے نام آنے کی وجہ سے۔ حضرت مفتی ظہور علی خان صاحب فرماتے ہیں اپنے گھر میں کبھی بھی اجنبی مردوں کا نام بھی نہ لیا کرو، کنواری لڑکیوں کے سامنے، کنواری بچیوں کے سامنے اجنبی مردوں کا نام نہ لیا کرو، ورنہ اس کو دماغ کے اندر خیالات آئیں گے۔ تو عورتوں کے کپڑے سلوانے ہیں، عورتوں سے سلواؤ، محلے میں سلواؤ، دکانوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرد سے سلوانا ناجائز اور حرام ہے، اور فیشنی لباس، اس طرح کا تنگ لباس پہنانا ناجائز اور حرام ہے۔ اگر آپ کو کپڑے دھونے ہیں دھو کر کے ایسی جگہ پر رکھیں کہ مردوں کی نظر پڑے، ناجائز ہے۔ عورتوں کے کپڑے کے اندر بھی پردہ ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کی چپل وغیرہ ہے، آپ کے گھر کی عورتوں کی، از خود اگر وہ باہر ہوگی تو بھی انسان کو برا خیال آئے گا کہ یہ کیسی ہوگی کیسی ہوگی۔ ایک مرتبہ کسی عورت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچہ اٹھا کر کے لے جا رہی تھی، تو بچہ چادر سے باہر تھا، برقعے سے باہر تھا، اچانک سامنے سے کسی ہوشیار قسم کو لوگوں کو دیکھا تو اندر بچے کو چھپا دیا۔ بولا یہ کیوں کیا؟ شوہر نے پوچھا یہ کیوں کیا؟ بولا یہ ماہر لگ رہے تھے، یہ پھر بچے کو دیکھ دیکھ کر کے میرے چہرے کو پڑھ لیتے کہ اس کا چہرہ کیسا ہے۔ تو خیر ذرا سی چیز کے اندر آدمی گہرائی میں خیالات میں چلا جاتا ہے، پھر پتہ نہیں کیا سے کیا سوچنے لگتا ہے۔ اور پڑھانے کے لیے بھی لازمی، ایک تو اسکول کی پڑھائی لازم نہیں ہے، لیکن ناجائز بھی نہیں ہے اگر مردوں کے پاس نہ پڑھے، عورتوں کے پاس پڑھے۔ اور وہاں جانے کے لیے آپ اسی کو خود اپنے ساتھ لے کر جائیں، ان کو اجنبیوں کے ساتھ نہ بھیجیں، ورنہ گلی میں چوکوں میں بہت سارے درندے کتے پلیت نظروں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کے نکلنے کے ٹائم پر دیکھیں ابھی وہ لڑکیاں آ رہی ہیں نہیں آ رہی، تو ایسے پلیت لوگوں کے نظروں سے بچانے کے لیے، شیطانی نظروں سے بچانے کے لیے مکمل پردے میں لے جائیں، خود لے جائیں، عورتوں کے پاس پڑھیں، اور مکمل آپ کو 100% یقین ہو کہ کوئی خرابی نہیں ہو رہی تو آپ اس کو بھلے پڑھائیں، لیکن اگر ذرہ سا اندیشہ ہے تو اس بیچاری کو جہنم میں جانے کا موقع نہ دیں، اس کو پہلے سے راستہ روک دیں، ایسا نہ ہو کہ وہ قیامت کے دن پھر آپ کو بھی جہنم میں لے جائے کہ میرے ابو نے مجھے دنیا کے اندر ہر چیز سکھائی تھی لیکن جہنم سے بچنے کا راستہ نہیں سکھایا تھا۔
اور آج کل عورتیں کچھ بیانات کرتی ہیں اور یوٹیوب وغیرہ پر اپلوڈ کر دیتی ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ جب قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے تو پھر ان کے بیانات کرنے کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمانی اسلامی غیرت نصیب فرمائے۔ آپ جو سنتے ہو، تکلیف تو ظاہر ہے مجھے بھی ہوتی ہے، لیکن ساتھیوں کا جذبہ بھی ہے ماشاءاللہ، نیچے اوپر مسجد بھری ہے، پھر دل بھی چاہتا ہے، اور خالص اللہ جانتا ہے، صرف دین کے سمجھانے کے ارادے سے، اور تو کوئی ذاتی لالچ تو ہے نہیں، صرف اس لیے اللہ کرے یہ اللہ رب العالمین اسی دین کو سننا سنانے کی وجہ سے قیامت کے دن ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ علم حاصل کرنا بھی تو عبادت ہے، عمل کرنا الگ عبادت ہے، علم حاصل کرنا یہ بھی خود تو بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہماری کمی کوتاہی معاف فرمائے۔